سارے بھੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਿਫਜ਼ و امان ਚ ਸੋ ਜੀ ਮਾਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਸੋ ਤਕਰੀਰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਗਨੇਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਗਨੇਰ ਸਕੂਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਹੋਈ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੁਣ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਨਾਬੂ ਸਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਇਨਾਮਾਤ ਵੀ ਹੈ ਟਰਾਫੀ ਸ਼ਰਾਫੀ ਵੀ ਹੈ ਦਾ ਉਹ ਦੇਸੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਅੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਆਉਂ معزز اساتذہ اکرام عزیز طلباء اور علاقہ میں آئے ہوئے تمام معززان گرامی قدر سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آج کا دن جو ہے جس کو اینول پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ سالانہ نتائج کا دن، اس حوالے سے تقریب منعقد ہے یہاں پر سکول میں۔ تو آج کی اس تقریب کا آغاز ہم تلاوت قرآن مجید سے کریں گے اور میں تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد قمر کو، وہ آ جائیں اور تلاوت قرآن مجید سے آج کی اس تقریب کا آغاز کریں۔ محمد قمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد آج کی اس تقریب میں نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں محمد ثاقب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا
اللہ سبحان اللہ. آج کی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے شروع ہوا اور نعت پہ ختم ہوا. اور اب میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان حاضر رہوں گا اور اس کے بعد نیکسٹ ٹیچر جو ہیں ان کو میں خطاب کی کتاب دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. ٹھیک ہے. یہاں تقریب جمع کرنے کا یا عوام علاقہ گٹھا ہونے کا ایک مقصد ہوتا ہے جو کہ کوئی مقصد جو ہے نا کوئی نہ کوئی بات جو ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے. نہ کہ ہمارا جو ہے عرصہ 20 سال سے یا 30 سال سے جو ہماری روایت یا جو ہمارا کلچر چلا آ رہا ہے. آج کل کا جدید دور ہے, جدید سسٹم ہے, یہ کمپیوٹرائز دور ہے. تو اس میں ہم نے اپنے بچوں کو اویئرنیس کرنی ہے کہ کس سمت جانا ہے, کون سا راستہ بہتر ہے. یعنی کہ ایک گھر میں ایک پڑھا لکھا فرد ہوگا اگر تو اس گھر کی ویلیو ہوگی, اس گھر کی عزت ہوگی, وہ پڑھا لکھا قرآن تصور کیا جائے گا. اسی طرح جب کسی علاقے میں کسی گاؤں میں بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے تو وہ پڑھا لکھا گاؤں یا پڑھا لکھا محلہ یا شہر کہہ سکتے ہیں آپ. ہم نے اپنے بچوں کے اوپر توجہ دینی ہے. ہم نے جو والدین ہمارے ساتھ جو ہے نا یہاں پر آئے ہیں, میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان بچوں کی تربیت ہمارا بھی فرض ہے. مگر ایک بچہ جو ہے استاد کے پاس بہت کم وقت کے لیے ہوتا ہے, 5 یا 6 گھنٹے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں, بہت زیادہ کہیں تو 7 یا 8 گھنٹے تک ہمارے پاس رہتا ہے. باقی بچہ سارا دن جو ہے نا اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے. گھر میں اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں یہ تو والدین ہی بہتر جانتے ہیں. استاد کا کام ہے یہاں اسکول میں اس کو اچھی تربیت دینا, اس کو جو ہے نا جو بکس پڑھائی جاتی ہیں, جو جس لیول میں بچہ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس لیول کی اس کو تعلیم دی جا رہی ہے. مگر جب یہاں سے اسکول سے بچہ آؤٹ ہوتا ہے, گھر چلا جاتا ہے, تو پھر والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے بچہ اپنی ذمہ داری پوری کرے, بچہ وقت پر اسکول آئے, بچے کی اٹینڈنس جو حاضری ہے وہ بھی مکمل ہو, استاد صحیح طریقے سے پڑھا رہا ہو. پھر جو ہے نا سال کے بعد جب رزلٹ آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بچہ ناکام ہو گیا, اس کی کیا وجہ ہوئی. ہم نے اس وجہ کو تلاش کرنا ہے, اس کمزوری کو تلاش کرنا ہے کہ کہاں پر کمزوری ہے. بچہ پورا سال گیا ہے اسکول میں, اس کی اٹینڈنس حاضری مکمل ہے, استاد حاضر ہیں, پڑھاتے ہیں, اس کے باوجود بچہ فیل ہو گیا ہے, ناکام ہو گیا ہے. کیوں ناکام ہو گیا ہے؟ تو میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. والدین, اساتذہ اور طالب علم, ٹھیک ہے نا. یہ انگلش میں یہ کہتے ہیں ٹرائی اینگل, جس کو کہتے ہیں مستطیل, جس کے 3 کونے ہوتے ہیں, 3 کونے ہوتے ہیں. ایک بھی کونا اگر اس میں سے ضائع کر دیا جائے وہ ٹرائی اینگل نہیں بنتی, پھر وہ کبھی ٹرائی اینگل نہیں بنتی, وہ کبھی مستطیل نہیں بنتی. بچے کو کامیاب کرنے کے لیے اس ٹرائی اینگل کا ہونا بہت ضروری ہے. استاد چاہے لاکھ محنت کر لیں, بچہ چاہے جو بھی آئے اسکول میں جتنی بھی پابندی کر لے, مگر کامیاب اس وقت ہوگا جب والدین بھی اس میں انٹرسٹ رکھیں گے, والدین بھی اپنے بچوں کے اوپر پوری توجہ رکھیں گے, ان کی تربیت کریں گے. ان کو یہ دیگر جو ہے آج کل کے دور میں تو موبائل دور ہے, اس کو اگر صحیح استعمال کیا جائے تو یہ بڑی کام کی چیز ہے. تو اگر اس کو غلط بھی استعمال کریں گے تو اس کے اثرات پھر غلط ہی ہوں گے. تو اب والدین کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی سربراہی پر توجہ دینی ہے, آپ نے ان کی بہتر تربیت کرنی ہے. جناب والدین, مہمان گرامی, میرے بھائی ساتھی اساتذہ, السلام علیکم. گزارشات ہیں جی, وقت کی کمی بھی ہے اور بچے اور ان کے والدین یقینی طور پر انتظار کر رہے ہیں کہ رزلٹ سنایا جائے.
चंद गुज़ारिशात पेश करूँगा और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। बच्चे यकीनन थोड़ी देर में रिज़ल्ट सुनाया जाएगा, चंद कामयाब होंगे और चंद नाकाम होंगे। सो उनके लिए मेरे चंद अल्फाज हैं कि वो एक आम सी बात बल्कि कही जाती है कि कामयाबी को सर पर नहीं लेना चाहिए और नाकामी को दिल पर नहीं लेना चाहिए। ये काम मुहावरा है। तो जो बच्चे तो कामयाब होंगे उन्होंने इसी रवायत को बरकरार रखना है, खूब मेहनत करनी है और आइंदा भी इसी यानी कि बल्कि इससे डबल ट्रिपल मजीद अपनी कमजोरियां कमियां दूर करके आपने और ज्यादा यानी कि बेहतरी लानी है। और जो बच्चे नाकाम होंगे उनसे ये है कि आपने किसी सूरत में दिल बर्दाश्ता नहीं होना, डिसहार्ट नहीं होना। बच्चे गेट से अंदर आते हैं तो हम सब के लिए इक्वल होते हैं, कोई यानी कि फेवरेटिज्म वाली बात नहीं होती, सारे हमारे लिए बराबर होते हैं। आपने पूरा साल यानी कि जो बोया है वही काटेंगे। तो जो नाकाम होंगे, नाकाम इस सेंस में नहीं कि वो बिल्कुल रुक गए, बस हल्की सी ये समझ लें कि ब्रेक लगी है। जैसे कुश्ती किसी ऐसे शख्स के लिए हारना किसी सूरत में नहीं आ सकता, तो ऐसा बंदा कुश्ती जो लड़ ही नहीं रहा मैदान में होता है, जो उसी का हारना भी मुमकिन होता है। और यानी कि मैदान में किसी सूरत में आपने जो फेल होंगे, स्कूल नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और यानी कि अपनी कमजोरियां दूर करके मैदान में उतरना है और पूरी कोच से यानी कि आपने ये जो आपके लिए लेवल है इसको सर्व करना है। वालिदैन हैं उनकी खिदमत में बस यही चंद बातें करना चाहूँगा कि ये जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं ये यानी कि गनेर की समझ लें कि अगले 25-30 साल के बाद की तस्वीर है कि 25-30 साल के बाद यानी कि गनेर किस तरह होगा। ये तस्वीर आप अभी अमेंड कर सकते हैं, इसमें तब्दीली ला सकते हैं। यानी कि एक प्रोडक्टिव माशरा तो वो होना चाहिए ना कि यहाँ से वकील निकलें, पुलिस ऑफिसर्स निकलें, यानी कि फौजी अफसरान निकलें, महकमा तालीम के अफसरान निकलें। तो ये 25-30 साल के बाद की तस्वीर है इस गाँव की कि ये किस तरह का होगा। जो जवान है वो यकीनी तौर पर तब तक बूढ़े हो चुके होंगे। तो ये इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बच्चों की तालीम पूरी हर हवाले से यानी कि दिलचस्पी ली जाए और उन पर मेहनत की जाए। क्योंकि सिर्फ अगर यहाँ साथ-साथ बैठे हुए हम पूरा साल यानी कि जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जब तक वालिदैन की जो साइड है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो किसी सूरत में यानी कि जो अगर हम ये कहेंगे बच्चों को हम एजुकेट कर सकते हैं वो चीज़ मुमकिन नहीं होती। यानी वालिदैन अगर दिलचस्पी लेंगे तो यानी वालिदैन और साथ आप रिजल्ट सुनेंगे। रिजल्ट वैसे ज़्यादातर बच्चों को पता भी होता है, क्योंकि जिसने मेहनत की होती है उसको पता होता है कि मैं कामयाब हो गया हूँ या नहीं। तो आज वो यहाँ हो जाएगी। जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की, अगर किसी वजह से वो रह गए हैं तो डिसहार्ट नहीं होना है, कोई बात नहीं है। आपने आइंदा साल मेहनत करनी है और अच्छे नंबर लेकर कामयाब होना है। तो अब मैं दारा हज़ा के सदर मौलूम साहब को, मोहम्मद उस्मान रमज़ान साहब को, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो रिज़ल्ट अनाउंस करें और आप मुलाहिज़ा करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज तुलबा, अवाम इलाका, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और स्टाफ मेंबरान, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और अवाम इलाका का मशकूर हूँ कि उन्होंने कीमती वक्त में से चंद मिनट्स, चंद लम्हात अपने बच्चों को और हम सासा को दिए। ये बच्चों के लिए और वालिदैन के लिए बहुत एक अहम दिन होता है। पूरा साल की मेहनत का जो नतीजा होता है ना वो सिर्फ एक दिन है। जो इंसान पूरा दिन मेहनत मजदूरी करता है, जब उसको एंड टाइम पे मजदूरी का हक दिया जाता है, सबसे जो कीमती चीज होती है ना वो होती है। इसी तरह बच्चों को पूरे साल मेहनत करते हैं, उसके बाद सिर्फ एक दिन इनका पूरी मेहनत का जो रिजल्ट होता है, नतीजा होता है, वो आ जाए। मैं कोशिश करूंगा कि जिन बच्चों के वालिदैन या पेरेंट्स या सरपरस्त आए हुए हैं, जिन बच्चों की पोजीशन आए, मिसाल के तौर पर फर्स्ट क्लास में जिस बच्चे की पोजीशन आती है
اگر اس بچے کا کوئی سرپرست یا والدین آیا ہو تو وہ خود ادھر آ کر اس کو ٹرافی دے اور ساتھ اساتذہ کرام بھی آپ کی رہنمائی کریں گے تاکہ بچوں کے لیے اور اس والدین کے لیے ایک اچھا شعور پیدا ہو. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کلاس اول ادنا. ایک اور بات میں کلیئر کر دوں کہ جن بچوں کے نام بولے جائیں گے وہ پاس ہیں اور جن بچوں کے نام ابسینٹ ہوں گے میں نہیں بولوں گا وہ اپنے آپ کو پھر صبر کریں گے اور آپ نے اپنی ہمت نہیں ہارنی. ٹرائی اگین. ٹھیک ہے. پھر اگلی دفعہ نئے جذبے سے نئی کوشش سے آپ نے اپنا تعلیمی معیار کو آگے برقرار رکھنا ہے. کلاس اول ادنا. محمد شاہزیب شبیر پاس, محمد نعیم پاس, محمد ایان فیاض پاس, زہیب نجیب پاس, انیب نجیب پاس, شاہزیب اقبال پاس, محمد بلال ماجد پاس, محمد فیصل پاس, انیس حسین پاس, ایان نور عالم پاس, محمد دنیال رشید پاس, محمد لقمان ماجد پاس, شاہزیب شمریز پاس. اور اس کے بعد اسی کلاس کی پوزیشنیں اناؤنس ہوں گی. جو بچہ پہلی پوزیشن آئے گا اس کے لیے سب عوام نے بھی اور سب بچوں نے بھی تالیاں بجانی ہیں, کلیپنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کلاس ٹھیک ہے پوزیشنیں پہ رکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کلاس اول اعلیٰ فرسٹ کلاس. محمد فارس علی پاس, دانش علی پاس, ایان مختار پاس, محمد زکریا پاس, محمد اقدس پاس, فرحان ساجد پاس, ادیان خان پاس, اسامہ سکندر پاس, علی حمزہ پاس. اس کے بعد کلاس دوم 2 محمد عدنان پاس, محمد مبشر لطیف پاس, محمد کبیر پاس, لقمان رفیق پاس, محمد ابراہیم پاس, محمد شمس پاس, فرحان ایوب پاس. کلاس فارم میں ٹوٹل 4 بچے تھے جن میں سے بہت سخت کمپٹیشن تھا, پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن کا. ٹھیک ہے. یہ سالم کلاس پاس سب بچے پاس ہیں جن میں محمد فرقان پاس, احمد شہزاد پاس, مرتضی شراز پاس, محمد احسان رضا پاس. اس کے بعد کلاس چارم محمد علی پاس, احتشام خالد پاس, محمد زیان فیاض پاس, محمد استخاب پاس, محمد زکریا علی پاس. اس کے بعد کلاس ششم میں محمد عماد اعظم پاس, حسنین کبیر پاس, عباس مہربان پاس, محمد سائم ندیم پاس, محمد منیب پاس. اس کے بعد کلاس 7 اختم محمد عماد خان پاس, فہیم خان پاس, محمد فیضان ماجد پاس, محمد عدنان پاس, محمد ثاقب پاس, سمیر حسین پاس. اس کے بعد کلاس اول ادنا کے جو پوزیشن ہولڈر طلباء ہیں ان میں سے پہلی پوزیشن لینے والے محمد شاہزیب شبیر ہیں کلاس اول ادنا سے. ہلو پہلی پوزیشن ٹرافی
پہلی ترتیب دو فرض کہنے والے محمد فرحان ایوب دوسری پوزیشن لینے والے محمد لقمان رفیع بابا کا بابا کا سنا لو یہ جو پوزیشن ہوتی ہیں یہ والدین کے لیے اور پوری فیملی کے لیے انہوں نے 5 روپے 18,000 کے لیے دیے خاص جو اسپیشل صبح ہوتا ہے یہ پورے ہم ٹیچرز نے مل بیٹھ کے کافی بحث مباحثے مشاورت کے بعد ان پریپیرز کے بچوں کو فائنل کیا ہے
پورے اسکول میں جو لکھائی پڑھائی میں بہت بڑا معنی رکھتی ہے. پیپر میں اگر آپ کو زبانی آ جاتا ہے تو آپ لکھنے کے قابل نہیں ہیں یا آپ کی لکھائی اچھی نہیں ہے تو آپ امتحان میں بہت پیچھے ہیں. اور لیول کے لحاظ سے مطلب پہلی سطح دوسری ہفتم اشتم تک ہماری کلاسیں ہوتی ہیں. لیول کے لحاظ سے جو سب سے پورے اسکول میں اچھی لکھائی ہے نا وہ کلاس اول اعلیٰ سے محمد ادیان خان. پورے اسکول میں لیول کے لحاظ سے مطلب جو 7 لیول ہے میں اتنے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے اسکول میں اگر سب کی اچھی صفائی جو لکھائی ہے نا وہ اس بچے کی ہے. یہ صاحب کا بیٹا ہے. ان کی محنت کے پیچھے ان کی والد اور ان کی والدہ سے بڑا بہترین بات. مطلب اگر آپ بچے یہ چھوڑ دیں کہ اسکول پہ صرف گھر جا کر ان کو کوئی توجہ نہیں دینی تو وہ آپ کے لیے ناممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس صرف 5 سے 6 گھنٹے ہوتے ہیں جن میں سے 3 گنا زیادہ بچے والدین کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر ہم اسکول میں 5-6 گھنٹے اس کو پڑھائی پہ لگا کے رکھیں اور گھر میں جب جائیں بیگ پھینکیں اور جبر مارکیٹ میں آ جائیں یا کرکٹ میں یا وغیرہ وغیرہ اس طرح بچوں کی پوزیشن نہیں بنتی. جب تک والدین کی توجہ نہیں ہوگی محنت نہیں ہوگی بچوں پر تب تک آپ کے بچے بہت مشکل ہے کہ کامیاب ہو سکیں. اور اس کے بعد اسمبلی صبح جو ہم رضوانوں کی بنیاد پر اسمبلی کرواتے ہیں ان میں سے جو بہترین دعیہ کلام علامہ محمد اقبال کے ہوتے ہیں وہ سب سے پورے اسکول میں اگر سب سے وہ بہترین پڑھتے ہیں وہ کلاس افتم سے محمد ثاقب محمد فیضان اور محمد عدنان ہیں. ان تینوں بچوں سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ فیضان کی سب بہترین اس کی آواز ہے. فیضان جائے گا سامنے تو دوسرے والی اس کے بعد اٹینڈنس پورے اسکول میں ہم نے بڑی چھان بین کر کے اس کے بعد واضح کیا ہے کہ جو پورے اسکول میں رجسٹر پر ٹیچر حاضری لگاتے ہیں اور ہر منتھلی حاضری جمع ہوتی ہے پھر اس کے بعد سالانہ حاضری رجسٹر پر ہم اندراج کرتے ہیں. جو سب سے اچھی پوزیشن 100% حاضری ہے وہ محمد عماد اعظم کلاس ششم. اس کے بعد ایک اور سرٹیفکیٹ ہے نیٹ اینڈ کلین صفائی اور ستھرائی. صفائی اور ستھرائی پورے سال میں جس بچے نے اسکول کا ڈریس یونیفارم شوز اور اس کے علاوہ اپنی جو صفائی ہوتی ہے انسان کی صفائی نصف ایمان ہے. طہور شطر الایمان پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. کلاس افتم سے محمد فیضان ماجد. یہ سرٹیفکیٹ آپ کے لیے صرف ایک بڑھتا ہے پر اس بچے کے لیے پوری سال کی محنت جب تھوڑا سا آگے جائے گا تو یہ بچے کے لیے نشانات ہوتے ہیں اور بڑے تاریخی لمحات ہوتے ہیں کہ میں فلاں اسکول سے یہ سرٹیفکیٹ لیا تھا. یہ بڑے خوشامد. اس کے بعد اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ مطلب پورے اسکول سے وفادار بچہ. وفادار تو سب ٹیچرز کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں. جو سب سے زیادہ وفادار زیادہ مخلص اپنی کلاس کے بچوں کے ساتھ بھی اور ٹیچرز کے ساتھ بھی اور باقی اسکول کے تمام طلباء سے محمد استخاب کلاس 4.
پرفارمنس. اکیڈمک پرفارمنس سے مراد یہ ہے کہ جن بچوں نے پورے اسکول میں سے ہر کلاس میں پوزیشنز لیتی ہیں, پہلی پوزیشن, دوسری پوزیشن, تیسری پوزیشن, ان تمام پوزیشنوں میں سے پرسنٹیج فیصد کے لحاظ سے جو پورے اسکول میں سب سے زیادہ مارکس لیے ہیں وہ محمد زکریا کلاس اول اعلیٰ. اس بچے نے پورے اسکول میں پرسنٹیج کے لحاظ سے سب سے زیادہ مارکس لیے ہیں. اور اس کے بعد نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں پر بھی بھرپور توجہ دی ہے. کھیل کے گراؤنڈ کو بات کیا ہے, کرکٹ شروع کی ہے, بیڈمنٹن شروع کی ہے, فٹ بال شروع کیا تھا. ٹھیک ہے, ان میں سے جو سب سے ٹاپر سپورٹس مین شپ ہے وہ کلاس اشرم کے محمد محیب, وہ اسٹیج پر ہیں اور اپنا سرٹیفکیٹ وصول مطلب ہم ٹیچرز بھی بچوں کے ساتھ پارٹیسپیشن کرتے رہے ہیں کھیلوں میں. جو اس بچے کی بیٹنگ ہے وہ سمجھ لیں کہ پورے گنیر میں یا پورے اسکول میں اعلیٰ قسم کی ہے. اس کے بعد آج کا یہ رزلٹ اختتام پذیر کو پہنچا. میں تمام پوزیشن ہولڈر طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنی اسٹاف کی طرف سے بھی. جو بچے ناکام ہو گئے انہوں نے ہمت نہیں ہارنی, ٹرائی اگین, ایک نئے جذبے کے ساتھ آپ کوشش کریں اور آئندہ اپنی کلاس میں اتنی محنت کریں کہ آپ کی محنت پورے اسکول میں بلند آواز میں اور اس کے بعد ایک اور عوام علاقہ کے لیے میرا پیغام ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, ٹیچرز نے مارکس کم دیے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میں ان احباب سے ملتمس ہوں کہ آپ باضابطہ مطلب عوام آپ علاقے میں باتیں کرنے کے بجائے آپ ہمارے اسکول میں آئیں, باقاعدہ اس کا پروسیجر ہوتا ہے, اپلیکیشن دیں اور اس کی وہ جو فیس ہوتی ہے پیپر ری چیکنگ کی. جن احباب نے میٹرک لیول یا اس کے یونیورسٹی لیول میں پیپر ری چیکنگ کیے ہیں ان کے کچھ قوانین و ضوابط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے کچھ قوانین و ضوابط ہوتے ہیں. وہ پیپر صرف وہی طلباء ہی, وہی بچہ ہی دیکھ سکتا ہے جس نے پیپر دیا ہو. اس کا والدین یا اس کا سرپرست وہ پیپر نہیں دیکھ سکتا. یہ کچھ بورڈ کے یا اسکول کے قوانین ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ فیس ہوتی ہے, وہ فیس آپ جمع کرائیں اور اس کے بعد اپلیکیشن دیں. پھر ہم اسٹاف اس کو ایک ڈیٹ دیں گے 2-3 دن تک یا 4 دن تک. پھر اس کے بعد ہم کمیٹی بٹھائیں گے. وہ کمیٹی آپ کے بچوں کو اور آپ کے طلباء کو پیپر دکھائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ازالہ ہوگا. اس کے بعد میں تمام والدین کا اور سرپرست اعلیٰ کا اور معززین علاقہ عوام علاقہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری تقریب میں شرکت کر کے ہماری تقریب کو 4 چاند لگائی. میں فردن سب والدین کا اور سب عوام علاقہ کا مشکور ہوں. اگر میں سب کے نام لینے شروع ہو جاؤں تو آپ کے لیے بھی ٹائم کم ہے کیونکہ افراتفری کا دور ہے اور یہ بچوں کو بھی مطلب کافی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر انہوں نے بھی تھوڑا سننا ہے. اور اس کے بعد اس تمام رزلٹ کا جو چہرہ ہے وہ ان اساتذہ کرام کی محنت سے ہوا ہے, بچوں کی محنت سے اور ان اساتذہ کرام کی. اور اس کے علاوہ میں عوام علاقہ سے ایک اور درخواست بھی کرتا ہوں. جس طرح فرحان صاحب نے بڑا تفصیل سے ڈیٹیل سے دو صاحب نے بتایا ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے. ہمارے پاس آئی ٹی کے لیے ایک مطلب محکمہ تعلیم نے ایک زبردست انیشیٹو لیا, اسٹیپ لیا ہے کہ کمپیوٹر سبجیکٹ کا, جس کی طرف آج کل دنیا ترقی کر رہی ہے. اگر سب سے زیادہ جس وجہ سے دنیا ترقی کر رہی ہے نا وہ ٹیکنالوجی ہے. وہ زراعت یا باقی کیٹیگریز نہیں ہیں. ٹیکنالوجی کی وجہ سے پوری دنیا جو آگے جا رہی ہے وہ ترقی کی وجہ سے, صرف ٹیکنالوجی کی وجہ سے, آئی ٹی کی وجہ سے. انہوں نے ہمیں بک تو مہیا کر دی ہیں کہ بچوں کو پڑھائیں کمپیوٹر, آپ کے بچے پڑھتے بھی ہیں, نہ ان کے لیے اسپیشل ٹیچر مہیا کیا ہے اور نہ ہی کمپیوٹر وہ مہیا کیے ہیں, صرف کتاب کی شکل میں.
مثال کے طور پر ہم کھیل کا کوئی موازنہ اسے کر لیتے ہیں. اگر بچہ پوری زندگی کھیلے نہ، پریکٹیکل نہ کھیلے، اگر دیکھتا رہے تو وہ کبھی بھی ایکسپرٹ نہیں بن سکتا. اسی طرح اگر بچے پوری زندگی کتابوں کو رٹائی لگاتے رہیں، جب تک وہ پریکٹس نہ کریں تب تک اس کمپیوٹر کا کوئی 100% میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا بچوں کو. اور اس کے بعد ایک سیٹ ہمارے پاس اسامی خالی ہے، ایک پرائمری کی سیٹ اسامی خالی ہے. 6 کلاسز ہوتی ہیں پرائمری کی اور ہمارے پاس صرف 2 ٹیچر ہیں. اور آپ ہی سوچ لیں کہ ایک ٹائم میں محکمہ تعلیم والوں نے کہا ہے کہ ایک ٹائم میں ایک کلاس کو ایک ٹیچر پڑھا سکتا ہے. اگر ایک ٹائم میں ایک ٹیچر کے پاس 3 کلاسیں ہوں، 3 سبجیکٹ ہوں، وہ کیسے پڑھائے گا؟ اس کا اثر آپ کے بچوں پہ بھی جاتا ہے. مطلب اساتذہ بہت محنت کرتے ہیں اور آپ پھر بھی سوچیں کہ اساتذہ ایک دماغ رکھتے ہیں، کوئی کمپیوٹر نہیں ہے، پورا دن وہ بڑی دل لگی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے ہیں. آپ ہی سوچ رہے ہیں کہ جو کام ہم ایک وقت میں ایک کلاس کو ٹیچر پڑھا سکتا ہے وہ کبھی بھی 100% 3 کلاسوں کو نہیں پڑھا سکتا. پھر بھی اساتذہ نے بڑی محنت، بڑی دل لگی کے ساتھ بچوں کو محنت کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ والدین کو بھی چاہیے کہ طلباء کو گھر جا کر پوچھیں کہ ٹیچرز نے کیا پڑھایا ہے، ہوم ورک دیا ہے، کلاس ورک کیا ہے اور باقی کیا کیا آپ نے یاد کرنا ہے. جب تک آپ بچے سے پوچھیں گے نہیں تو بچہ کیسے پڑھے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسکولس کے بھی چند مسائل ہیں. 4 دیواری کا مسئلہ ہے، باقی بلڈنگس کے مسائل ہیں. باقی کچھ آپ لوگوں کی مہربانی سے اور تعاون سے ہم نے کافی بہتر اسٹیپ لیے ہیں اسکول کو سنبھالنے کے لیے، بلڈنگ کو خوبصورت بنانے کے لیے اور آپ کے بچوں کو بہترین ماحول دینے کے لیے. ہم نے کوئی کسر نہیں اٹھائی. اور جو کمیاں رہتی ہیں یہ آپ لوگوں کی ہونے نہیں ہوتی. آپ لوگ کوشش کریں، عوامی علاقہ جو مخیر حضرات ہیں ان سے اپیل کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، جو ہم سے ہو سکا یا مجھ سے ہو سکا یا اسٹاف کی طرف سے ہو سکا بھرپور آپ کے ساتھ ہیں. میں اس توقع کے ساتھ اس تقریر کا اختتام کرتا ہوں کہ جس طرح آپ آ جائیں اسی طرح کم از کم زیادہ وقت آپ نہ نکالیں. مین روڈ پہ ہمارا اسکول ہے، کوئی دور بھی نہیں ہے. کم از کم آپ مہینے میں 1-2 چکر ضرور لگایا کریں. اپنے بچے کی صورت حال پوچھیں کہ بچہ کس پوزیشن میں ہے اور بچے کو یہ ڈر بھی پیدا ہو کہ بچے گھر جا کر بتاتے ہیں کہ ٹیچر پڑھاتے ہی نہیں ہیں یا ٹیچر نے پوچھا ہی نہیں ہے یا ہم کو سبق آ جاتا ہے. سب سے جو بہترین بہانہ ہوتا ہے نہیں تو سبق آئی جانا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. مطلب جب تک آپ والدین اسکول میں نہیں آئیں گے، ٹیچر سے نہیں پوچھیں گے تو آپ صرف ایک فریق پر کیسے یقین کر لیں گے ہمارا جو بچہ کہتا ہے وہ سب سے بہترین کہتا ہے؟ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بچے کمزور ہیں ان کے والدین کو ٹچ کیا جائے، ان کو ان کی صورت حال کو بتایا جائے. اس طرح آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اسکول میں آ کر ان بچوں کی تعلیم کے بارے میں، یہ بچے آپ کا سرمایہ ہیں جو آپ اتنی محنت، اتنی لگن کے ساتھ محنت مزدوری کما کے ان بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. خرچ تو کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر بچہ زبردست تیار ہو کے بہترین طریقے سے اسکول آتا ہے. اور اگر آپ جس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کے کچھ اچھی مقام پر پہنچے، اگر آپ پڑھائی کے بارے میں نہیں پوچھیں گے تو آپ اس کی محنت رائے گاہ کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. اس طرح میں تمام احباب سے مستفید ہوں کہ آپ اسکول میں کم از کم مہینے میں زیادہ چکر نہیں لگا سکتے تو 1-2 چکر ضرور لگائیں تاکہ بچوں کی کارکردگی کے بارے میں آپ کو ضرور معلومات حاصل ہو. میں تمام احباب کا ایک بار پھر اور تمام طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نئے جذبے کے ساتھ، جو بچے کمزور فیل ہو گئے، ٹرائی گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کامیابی اور ناکامی یہ 2 حصے ہوتے ہیں. آپ آئندہ اچھی طرح محنت کریں تاکہ آپ جن بچوں نے آج پوزیشنیں لی ہیں یہ بھی آپ ہی کی طرح کے بچے ہیں، آپ کے کلاس فیلو ہیں، آپ بھی ان کی جگہ لے سکتے ہیں. آپ ان کی جگہ پوزیشن لیں اور کل سے آپ کی ریگولر کلاسیں شروع ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کتابوں کا بندوبست کریں. جن بچوں کے پاس کتابیں نہیں بھی ہیں کہ آپ مت سوچیں کہ ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں تو ہمیں اسکول جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے پاس بے شمار بیسک چیزیں ہوتی ہیں، بنیادی چیزیں. ان بچوں کو ٹینسز ہوتے ہیں، لکھائی ہوتی ہے، پڑھائی ہوتی ہے، باقی بھی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بغیر کتابوں کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. یہ آپ کا کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میرے پاس کتاب نہیں ہے، کتابیں آئیں گی تو میں اسکول جاؤں گا. یہ والدین کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بچوں کو بر وقت کتابیں مہیا کریں گے تو تعلیم جاری ہو سکے گی. اگر آپ کی کسی وجہ سے کتابیں مارکیٹ میں نہیں ہیں یا اور ایشوز ہیں تو آپ بچوں کو باقاعدگی کے ساتھ اسکول بھیجیں.
تاکہ ہمارے پاس ایک ٹائم ہے، ہم اس ٹائم کو ضائع مت کریں. ہم چاہتے بھی نہیں کہ یہ بچوں کا قیمتی ٹائم ضائع ہو. ہم بچوں کو بیسک چیزیں سکھائیں، بنیادی چیزیں. جی جی ساڑا اے ہوں شیڈول ہے نئے سیشن جب تک کتابیں کو نہیں. جن بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں یا کتابیں ہم باقاعدہ پورے سال میں ہر 15 دن میں چوتھی سے لے کر 8ویں تک تو 15 دن میں ایک کلاس رکھیں گے صرف ٹینسز کی. یہ نئے سیشن میں ہماری شیڈول کا حصہ ہے ٹینسز کا.